السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق نمبر 9، تیمم کا بیان۔ قرآن پاک میں تیمم کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اور اگر تم بیمار یا سفر میں ہو، یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اسی طرح حدیث پاک میں تیمم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے۔ یہ مبالغے کے طور پر ارشاد فرمایا، ورنہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی کو 10 برس تک پانی ہی نہ ملے۔ اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ 10 برس تک پانی نہیں ملے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ تو ہو سکتا ہے کہ 10 برس تک صرف اتنا ہی پانی ملا جس کو وہ پی کر اپنی پیاس بجھا سکے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بنیادی ضرورت ہے، تو وہ پانی پینے والا پانی الگ نکال لے گا وہ، تو وہ 10 برس تک یہ کیفیت گزری کہ وہ روزانہ اس کو اتنا ہی پانی ملتا جتنا وہ پی سکتا تھا، وضو نہیں کر سکتا تھا۔ تو 10 سال اس طریقے سے گزر گئے کہ پانی نہیں پایا، تب بھی وہ تیمم ہی کرے گا، مٹی اس کے لیے پاک کرنے والی ہوگی، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ اب سوال یہ کہ تیمم کا حکم کب اور کس مقام پر نازل ہوا، کون سی جگہ پر نازل ہوا؟ کہتے ہیں تیمم کا حکم ہجرت کے 5ویں سال مقام بیدا یا ذات الجیش میں نازل ہوا۔ ایک جگہ کا نام ہے مقام بیدا یا ذات الجیش۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ سوال، تیمم کا طریقہ بیان کر دیجئے۔ جواب، تیمم کی نیت کیجئے سب سے پہلے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ مثلا یوں کہیے کہ بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، تو یہ نیت ہو گئی۔ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم، مثلا پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ سے ہو، مار کر لوٹ لیجئے، یعنی یہ دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایسے زمین پر مارنا ہے۔ پتھر ہو، چونا ہو، اینٹ ہو، دیوار، مٹی وغیرہ ایسی کوئی بھی چیز ہو تو اس پر یہ ہاتھ کو انگلیاں کشادہ کرنے کے بعد اس طریقے سے مارنا ہے، اور پھر اس کو اچھی طرح لوٹ لینا ہے، یعنی آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ ہاتھ ہم نے ایک بار زمین پہ رکھا، پھر اس کو تھوڑا آگے لے گئے، پھر پیچھے لائیں گے تاکہ اچھی طرح وہ مٹی اس میں لگ جائے، اور بہت زیادہ بھی نہیں لگنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے چہرہ خراب ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر گرد زیادہ لگ گئی ہو تو اس کو جھاڑ لیجیے، اور جھاڑنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ یہ انگوٹھے کا یہ والا حصہ، نیچے والا جڑ والا حصہ، اور دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا، یہ دونوں آپس میں اس طریقے سے ملانا ہے، اور آپس میں ایک انگوٹھے کے یہ والے حصے کو دوسرے انگوٹھے والے حصے پر مارنا ہے، تو اس سے جو زائد مٹی ہوگی، ایکسٹرا مٹی، وہ جھڑ جائے گی۔ اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ نہ رہ جائے۔ جیسے یہ یہاں پر دونوں ہاتھ تک دیجئے، ایک ہاتھ ادھر رہے گا، ایک ہاتھ ادھر، یہاں پیشانی سے لے کر جس طریقے سے وضو کے اندر ہم چہرہ دھوتے ہیں
تو جو چہرے کی حد وہاں پر بیان کی گئی ہے، بال اگنے سے لے کر، بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورے سر کا پورے چہرہ، یہ چہرہ کہا جاتا ہے۔ پانی ہو تو اس چہرے کو دھونا ہے، لیکن یہاں ہاتھ سے مسح کرنا ہے، اور یہاں مسح کی تکرار نہیں ہے کہ 3 مرتبہ کریں گے، ایک مرتبہ میں تھوڑا حصہ رہ گیا تو اب یہاں سے الگ سے اتنا کر لیا، نہیں، ایک ہی مرتبہ میں پورے چہرے کا مسح ہونا چاہیے۔ تو ایک ہاتھ یہاں پر اس طریقے سے رکھیں، دوسرا ہاتھ ادھر رکھیں، اور پھر یہ یہاں سے دونوں ہاتھ کو یہ پورا یہاں سے ٹچ کرتے ہوئے، پورے چہرے سے مس کرتے ہوئے کہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے، یہاں سے ایسے نیچے لے کر آنا ہے۔ یہ ایک طرف کا ہوا، یعنی یہ چونکہ میرا ایک ہاتھ مشغول ہے اس لیے میں دونوں ہاتھ سے کر کے نہیں بتا پا رہا ہوں آپ کو، تو یہ دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپ رکھیں گے تو یہ پورے چہرے کا ایک ہی ساتھ میں مسح ہو جائے گا، ایک ہی مرتبہ میں۔ تو یہ ہوا، اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی حصہ یا کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت مسح کیجیے۔ چہرے کا مسح ہو گیا، اب دوسری مرتبہ جو مسح کرنا ہے، دوسری مرتبہ پھر زمین پر ہاتھ مارنا ہے، اور وہی تھوڑا آگے لے جائیں پھر پیچھے لے کر آئیں۔ تو اب کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ کو، یہ الٹا ہاتھ ہے، یہ الٹے ہاتھ کی انگلیاں، یہ چاروں انگلیاں، انگوٹھا چھوڑ دینا ہے، اور چاروں انگلیوں کا یہ والا حصہ، اس کو کہیں گے پیٹ، یہ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے۔ پشت یعنی یہ پیٹھ والا حصہ، یہ ایسے رکھنا ہے۔ ابھی یہ والا حصہ بھی ٹچ نہیں ہونا چاہیے، یہ والا حصہ بھی بعد میں کام میں آئے گا، ہتھیلی والا حصہ۔ پہلے ہمیں خالی انگلیوں کے پیٹ کو استعمال کرنا ہے، یہاں سے کہتے ہیں، اور انگلیوں کے سیروں سے کوہنیوں تک لے جائیے، یہ ایسے لے جانا، پیچھے والے حصے، یہ یہاں سے انگلیوں کی پشت، ہتھیلی کی پشت، پھر کلائی کی پشت، پھر یہ اوپر تک، یہاں تک، یہ اس طرح لے کر آئے تو یہ پیچھے والے حصے کا مسح ہو گیا، لیکن یہ ابھی اوپر والے حصے کا مسح باقی ہے، تو اس کے بارے میں کہیں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں، انگلیوں کے سروں سے کوہنیوں تک لے جائیے، اور پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے، یعنی یوں لے گئے۔ اب یہاں سے یہ حصہ چھوڑ دینا ہے، اب یہ جو ہتھیلی والا حصہ جو باقی رہ گیا تھا اور یہ انگوٹھا، اب یہ ہمیں یہاں پہ لگا دینا ہے، یہ ایسے لگا دینا ہے۔ تو یہ والا حصہ باقی رہ گیا تھا، نیچے والے حصے کا تو مسح ہو گیا، اب یہ والے حصے کو ایسے اوپر کا مسح، اوپر کے حصے کا مسح کرتے ہوئے آگے کی طرف انگلیوں کی طرف لانا ہے، ہتھیلی کی طرف لانا ہے، اور ایسے یہاں پر یہ والے حصے کا بھی مسح کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا، کہتے ہیں کہاں تک لانا ہے، ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لانا ہے، یہاں تک، یہ گٹا ہے، کیونکہ یہ حصہ تو ہم نے زمین پر مارا تو مٹی یہاں تو لگی گئی ہے ہتھیلی والے حصے پر، اور اس کا مسح کریں گے تو یہ ابھی استعمال کرنا ہے ہمیں الٹے ہاتھ میں، یوں کریں گے تو یہاں کی جو مٹی ہے، جو گرد ہے وہ اڑ جائے گی، تو یہیں تک لانا ہے، یہاں تک۔ تو کیا کرتے ہیں پھر، کہتے ہیں یہ ہو گیا، پھر کہتے ہیں اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے، یعنی اب یہ وہی 4 انگلیاں لگا کے پیچھے ہاتھ کے پشت کا مسح کیا، پھر یہ ہتھیلی والے حصے سے یہاں لا کر اس طریقے سے مسح مکمل کرنا ہے۔ اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا، چاہے کوہنی سے انگلیوں کی طرف لائے یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گئے، مگر یہ سنت کے خلاف ہوا، یعنی پورا ہاتھ ہی مطلب ایسے لگا کے یہاں پورا ایسا یوں کر کے لے کر آ گیا تب بھی ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پورے ہاتھ پر وہ گرد والا ہاتھ یہ پھر جانا چاہیے، وہاں تک پہنچ جانا چاہیے، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو اس سے پہلے بتایا گیا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں، یعنی جس طریقے سے تیمم میں وضو میں ہم سر کا مسح کرتے ہیں اور وضو میں پاؤں دھلے جاتے ہیں، تو یہاں پاؤں کا مسح نہیں کرنا ہے، سر کا مسح نہیں کرنا ہے۔ تیمم میں صرف 2 ہی چیزیں ہیں، 2 ہی ضربیں ہیں، 2 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، پہلی مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کے چہرے کا مسح کرنا ہے، اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، یہ اتنا ہی تیمم ہے۔ اچھا، ایک اور سوال آ سکتا ہے، شاید وہ آگے آئے، کہ اگر آدمی کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کو تیمم کی ضرورت ہے، وضو کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، یا پانی موجود لیکن پانی پر قدرت نہیں، بیمار ہونے کی وجہ سے کبھی پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ وضو کے لیے تیمم کرے گا۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی پر غسل فرض ہو چکا ہے اور غسل کرنے کے لیے پانی نہیں، تو غسل کے لیے بھی تیمم کرے گا۔ تو کیا یہ وضو کا تیمم الگ ہے اور غسل کا تیمم الگ ہے، یا دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کرنا ہے؟
تو جواب یہی ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے، دونوں کے لیے کوئی الگ الگ تیمم نہیں ہے۔ اور یا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ وضو والا تیمم کریں تو ہاتھوں کا اور چہرے کا مسح کر لیا، اور غسل والا تیمم کریں تو پورے بدن پر مٹی لگائے، ایسا بھی نہیں ہے، دونوں کے لیے سیم تیمم ہے، یہی حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ تیمم کے فرائض اور اس کی سنتیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ تیمم کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں۔ جواب، تیمم میں 3 فرائض ہیں۔ فرائض کا مطلب میں نے بتایا تھا، فریضہ کی جمع ہے جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اسی چیز سے جو فرائض ہیں انہی فرائض سے مل کر وہ چیز بنتی ہے، اس کی حقیقت وجود میں آتی ہے۔ اگر ایک بھی فرض کم ہو جائے تو اس کی حقیقت میں کمی آ جاتی ہے، وہ چیز پھر موجود ہی نہیں ہو پاتی جس کے لیے وہ فرض ہے۔ جیسے یہاں پر کہنا ہے کہ نیت، یعنی اگر تیمم میں نیت ہی نہیں کی تو تیمم موجود ہی نہیں ہو پائے گا، تیمم کا وجود ہی نہیں رہے گا، کیونکہ تیمم کا مطلب یہ ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور نیت کا مطلب بھی ارادہ ہوتا ہے۔ تو تیمم کی حقیقت میں نیت داخل ہے۔ اور ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے یہاں پر کہ وضو کے اندر نیت کرنا فرض نہیں ہے، وضو کے 4 فرائض اس سے پہلے بیان کیے گئے، وہ آپ نے اس سے پہلے سنا، اس میں نیت نہیں ہے، لیکن تیمم کے اندر کیا کریں کہ یہاں پہ نیت فرض ہے، ایسا کیوں ہے؟ سوال ہم پر ہو سکتا ہے کہ وضو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیت فرض نہیں، وہاں سنت ہے، اور تیمم میں کہہ رہے ہیں کہ نیت فرض ہے، جبکہ یہ تیمم وضو ہی کا تو خلیفہ ہے، وضو کی جگہ پر تو کیا جا رہا ہے، تو وضو میں جب فرض نہیں تو یہاں کیوں فرض ہے؟ تو اس کا جواب مختلف اعتبار سے دیا۔ ایک تو یہی جواب کہ تیمم کا مطلب ہی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، تو اس میں ارادہ ہی نہیں کریں گے تو یا قصد نہیں کریں گے، نیت نہیں کریں گے تو تیمم پایا ہی نہیں جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر وضو ہم کرتے ہیں پانی سے، اور پانی مطہر ہوتا ہے یعنی پاک کرنے والا ہوتا ہے، وہاں نیت کریں یا نہ کریں پانی اپنا کام کرے گا، یعنی پانی آپ نے ڈال دیا تو وضو خود بخود ہو جائے گا۔ اعضا دھلے جاتے ہیں ان اعضا پر آپ نے پانی ڈال دیا، جیسے وہ نہیں کہا کہ کوئی نہر میں اتر گیا یا بہتے ہوئے پانی میں اتر گیا تو وہ وضو خود بخود ہو جاتا ہے، اس کا نیت نہ بھی کی ہو پھر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ بہرحال نیت، ثواب حاصل کرنا چاہتے تو پھر نیت کرنی پڑے گی، ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت۔ لیکن تیمم میں ایسا نہیں ہے، تیمم کس سے کیا جا رہا ہے؟ مٹی سے کیا جا رہا ہے، گرد و غبار سے کیا جا رہا ہے، پتھر سے کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں مطہر نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں پاک کرنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ تو نیت اسی لیے کی جا رہی ہے کہ یہ ضرورت کی وجہ سے یہ چیزیں نیت کی بنیاد پر پاک کرنے والی ہو جائیں۔ مٹی عام طور پر پاک کرنے والی نہیں ہوتی، عام طور پر مٹی سے وضو یا غسل نہیں کیا جاتا ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے یہاں پر نیت کو اس اعتبار سے فرض قرار دیا ہے کہ مٹی جو کہ پاک کرنے کا آلہ نہیں ہے وہ پاک کرنے والی بن جائے، اس وجہ سے نیت کو ضروری قرار دیا۔ تو یہ ایک نمبر ہوا۔ دوسرے نمبر پر دوسرا فرض ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ یہ 3 چیزیں تیمم کے اندر فرض ہے۔ آگے سوال ہے کہ تیمم کی کتنی اور کون کون سی سنتیں ہیں؟ جواب، تیمم کی 10 سنتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ شریف پڑھنا، وہ تو ہر نیک کام اور ہر جائز کام کے شروع میں ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہی چاہیے، تو یہاں بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہاتھوں کو زمین پر مارنا۔ تیسرے نمبر پر زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا، یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا، اس طریقے سے ہاتھوں کو کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، جب زمین پر ہاتھ مار رہے ہوں تو انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا چاہیے، کیونکہ کیا ہوگا اس میں کہ اگر آپ نے انگلیوں کو بالکل ملا دیا تو انگلیوں کے درمیان والا جو حصہ ہے وہاں پر گرد نہیں پہنچ پائے گی اور مٹی وغیرہ وہاں پہ وہ والا حصہ جو ہے وہ مسح سے رہ جائے گا، اس لیے وہ انگلیوں کو کشادہ کر کے زمین پر مارنے کا حکم ہے، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا۔ اور 5ویں نمبر پر ہے ہاتھوں کو جھاڑ لینا، اور جھاڑ لینے کا مقصد بھی اسی لیے بتایا گیا کہ اگر بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی ہوگی تو چہرہ بگڑ جائے گا، مسلح ہو جائے گا، اور چہرہ بگاڑنا جائز نہیں، جان بوجھ کر چہرہ بگاڑنا جائز نہیں ہے، اس لیے ہاتھوں کو جھاڑ لیا جائے تاکہ زیادہ مٹی لگی ہو تو جو زائد مٹی ہے وہ گر جائے، گرد و غبار۔ 6 نمبر پر ہے پہلے منہ اور پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، یعنی اس ترتیب کے ساتھ تیمم کرنا یہ سنت ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے دونوں کا مسح پے در پہ ہونا۔ پے در پہ ہونا کا مطلب کیا؟ ایک کے بعد ایک فوراً، یعنی بیچ میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں ایسا نہ ہو کہ پہلے چہرے کا مسح کر لیا اب تھوڑا گھومنے پھرنے لگ گیا، یعنی سوچا کہ اور تھوڑا پانی تلاش کر لوں، جبکہ تیمم اسی وقت جائز ہوگا جب پہلے پانی نہیں ملا ہوگا، تو چہرے کا بھی مسح اسی وقت جائز ہوا ہے، تو بہرحال وہ بیچ میں وقفہ نہیں کر سکتے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ دونوں کا یعنی چہرے کا بھی مسح اور ہاتھوں کا بھی مسح پے در پہ ہو۔ اور 8ویں سنت ہے کہ پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا، وہ تو ہر چیز میں داہنے سے شروعات کرنا، ہر
جائز چیز اور ہر پاکیزہ چیز وہ کیسے شروع کریں گے؟ داہنے ہی سے شروع کریں گے۔ ہاں وہ ناپاک چیزوں کے کچھ معاملات جیسے کہ استنجا وہ بائیں ہاتھ سے کرتے کیونکہ اس کا تعلق ناپاکی سے ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی پاکیزہ چیز اور جائز چیز ہے تو وہ داہنے سے ہی شروع کرنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنے سے شروع کرنے کو ہی پسند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی بھی کرتے، مانگ نکالتے تھے تو پہلے سیدھے طرف کے بالوں کو آپ سنوارتے تھے، پھر الٹی جانب کے بالوں کو سنوارتے تھے، بیچ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جوتا پہننے میں بھی آپ داہنے سے شروع کرتے تھے، یعنی پہلے دائیں پاؤں کا سیدھے پاؤں کا جوتا پہنتے تھے، پھر الٹے پاؤں کا، اور اتارنے میں اس کا الٹا کرتے تھے، پہلے بائیں پاؤں کا اتارتے تھے پھر سیدھے پاؤں کا اتارتے تھے۔ تو یہ سنت ہے، یہ ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں 9ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا ایسے خلال کرنا۔ اور 10 نمبر پر انگلیوں کا خلال کرنا جب کہ غبار پہنچ گیا ہو۔ تو یہاں پر یہ کچھ ضروری سنت ہے، 10 سنتیں بیان کر دی۔ اب کچھ ضروری مسائل تیمم سے تعلق رکھنے والے اس کے علاوہ بھی۔ تو کتنی مسافت تک پانی نہ ملے تو تیمم جائز ہوگا، کتنے فاصلے تک پانی موجود نہیں ہے، کتنی دوری تک پانی موجود نہیں ہے تو تیمم جائز ہوگا۔ کہتے ہیں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہیں تو تیمم جائز ہے۔ اگر یہ گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے، بلا تلاش کیے تیمم جائز نہیں ہے۔ 1 میل یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو اتنے فاصلے میں پانی ڈھونڈنا ضروری ہے، وہ بھی چاروں طرف۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک طرف ڈھونڈ کے آ گئے، پانی نہیں ملا تیمم کرنا شروع کر دیا، نہیں، ادھر بھی ڈھونڈے ادھر بھی ڈھونڈے، اس جانب بھی اس جانب، یعنی چاروں جانب وہ اتنے فاصلے پر جا کر پانی کو تلاش کرے 1 میل کے فاصلے تک، اور 1 میل تک پانی نہیں ملا تو پھر تیمم کرنا جائز ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ تیمم کس چیز سے کرنا جائز ہے؟ جواب، جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، یہ ایک اصول دے دیا کہ جو بھی چیز آگ میں ڈالنے کے بعد نہ وہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، ایسی ہر چیز سے تیمم کرنا جائز ہے، لیکن بنیادی شرط یہ کہ وہ زمین سے نکلتی ہو۔ اب زمین سے دوسری چیزیں بھی نکلتی ہیں لیکن وہ آگ میں ڈالی جائے تو پگھل جاتی، جیسے سونا چاندی بھی زمین سے نکلتا ہے، لیکن اس کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ ایک وقت جب اس کی حرارت بڑھتی ہے تو وہ پگھل جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں، جیسے لکڑا بھی تو زمین سے نکلتا ہے، لیکن لکڑے کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو وہ راکھ بن جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہیں جو نرم ہو جاتی، تو یہ لکڑا اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی لکڑا اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، لیکن اس کے اوپر گرد جم گئی، اس پر دھول جم گئی ہے تو اس دھول سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اس گرد و غبار سے تیمم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ گرد و غبار جو ہے یا وہ جو دھول ہے وہ زمین کی جنس سے ہے۔ اب آگے ایک اہم سوال ہے کہ کیا نمک سے تیمم جائز ہے؟ کیونکہ نمک بھی زمین سے نکلتا ہے، یعنی وہ کانوں میں سے جو نکلتا ہے وہ نمک، اس کی بات کر رہے ہیں۔ سمندر والا نمک وہ الگ ہوتا ہے، کانوں سے نکلنے والا نمک الگ ہوتا ہے، نمک الگ ہوتا ہے، تو وہ نمک بھی تو زمین ہی سے نکل رہا ہے، تو کیا اس سے بھی تیمم جائز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں، اور جو کان سے نکلتا ہے، کان جس کو ہم لوگ کھان کہہ دیتے ہیں، جو معدن عربی میں اس کو کہا جاتا ہے، جو کھان سے نکلتا ہے جیسے سیندھا نمک، اس سے تیمم کرنا جائز ہے، وہ الگ قسم کا نمک ہوتا ہے، اور جو پانی سے بنتا ہے، کھارے پانی سے جو نمک بنتا ہے وہ الگ قسم کا ہوتا ہے، اس سے تیمم جائز نہیں۔ پانی سے بننے والے نمک سے تیمم جائز نہیں، اور کان سے نکلنے والے نمک سے تیمم جائز ہے، کیونکہ وہ زمین کی جنس سے ہوتا ہے۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ کیا گدے یا دری وغیرہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ یہ گدا، جیسے یہاں پہ گدا رکھا ہوا ہے یا وہ دری بچھی ہوئی ہے، تو اس سے تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو یوں دیکھیں تو یہ گدا بنا ہوا ہے دھاگے سے، روئی سے، اور اسی طریقے سے وہ بھی دھاگے وغیرہ سے بنا ہوا ہے، تو وہ زمین کی جنس سے تو نہیں ہے کہ یہ اس کو ابھی آگ میں ڈال دیں گے تو جل کے راکھ ہو جائے گا، بات وہی آ گئی اوپر والی، تو اس سے ویسے تیمم نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہی چیز کہ اگر اس پہ گرد و غبار ہے، اس پر مٹی جمی ہوئی ہے، اس سے اگر تیمم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی کو بتاتے ہیں کہ گدے اور دری وغیرہ میں غبار ہے تو اس سے تیمم کر سکتا ہے، اگرچہ وہاں مٹی موجود ہو، یعنی الگ سے مٹی موجود یہاں پہ، لیکن پھر بھی اس سے تیمم ہو سکتا ہے، جبکہ غبار اتنا ہو کہ ہاتھ پھیرنے سے انگلیوں کا نشان بنے، جیسے یہاں پہ مٹی اگر غبار جمع ہو، ایسے انگلی اگر یہاں پہ گھمائیں گے تو انگلی کا نشان پڑ جائے گا، تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم لوگ گاڑیوں میں دیکھتے ہیں، کوئی گاڑی کوئی کار
وہ بہت ٹائم سے کسی جگہ پہ رکھی ہوئی ہو تو اس کے شیشے پر وہ گرد جم جاتی ہے، غبار جم جاتا ہے، نہیں بچے اس پہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں تو وہ انگلیوں کے نشان بنتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ انگلیوں کے نشان، تو اس انداز میں اگر گرد و غبار جمع ہوا ہو تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ کہتے ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور سب سے اہم چیز پانی پر قادر ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ تیمم جائز ہوا ہی تھا اس لیے کہ پانی پر قدرت نہیں تھی۔ اب پانی پر قدرت ہو گئی، پانی پر قادر ہونا دو وجہ سے ہوگا، یا تو پانی مل گیا، پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اور ایک تیمم وہ ہوتا ہے پانی ہونے کے باوجود پانی پر قدرت نہ ہونے کی بنیاد پر کیا جائے، جیسے پانی موجود لیکن آدمی اتنا زیادہ بیمار ہے کہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، ماہر حکیم مسلمان ڈاکٹر نے اس کو بتا دیا کہ آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا مرنے کا بھی اندیشہ ہے یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تیمم کرنے کی اجازت تھی۔ اب کسی ایسے شخص نے تیمم کیا تھا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ جیسے یہاں کسی جگہ پہ جنگل میں موجود تھا اور اس جگہ پہ ایک ایک میل چاروں طرف پانی موجود نہیں تھا تو اس نے یہاں پہ تیمم کر لیا، لیکن اس نے پھر آگے سفر جاری کیا، اس نے اپنا آگے سفر کرتے ہوئے وہ بڑا دوسرے علاقے میں پہنچا، وہاں پانی مل گیا، تو اب یہ جو پہلے جو تیمم کیا تھا وہ تیمم باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح کسی بیمار شخص نے بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب وہ بیماری دور ہو گئی، اب وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا، تو اس کا پہلے والا جو تیمم تھا وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں پر یہ کچھ ضروری مسائل بیان کیے گئے، اور بھی کچھ باتیں اس میں باقی ہیں، جیسے کہ وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور فرماتے ہیں کہ کس قسم کی بیماری میں وضو یا غسل کی جگہ پہ تیمم کرنے کی اجازت ہوگی، جس سے میں نے ابھی بیماری کا کہا، تو کون سی ایسی بیماری ہے جہاں تیمم کرنے کی اجازت ہوگی، اور سردی کے سبب بہت زیادہ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے کب تیمم جائز ہوگا، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ان سارے سوالوں کے جواب ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔